السلام علیکم۔ ویس ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نصیحت بھری کہانی لے کے حاضر ہیں، لیکن اس نصیحت سے پہلے ایک درخواست آپ سے ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک رئیس آدمی کے ہاں غلامی کی جائے، یعنی نوکری کی جائے۔ اس کی بیوی نے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی نے ابھی پہلا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا تھا کہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا بہتر مستقبل بن جائے۔ وہ دور دراز ایک شہر میں چلا گیا اور 20 سال اس رئیس آدمی کی خدمت کی۔ 20 سال بعد رئیس آدمی سے اجازت لی کہ اب مجھے گھر جانا چاہیے۔ رئیس آدمی سخی بھی تھا۔ اس نے بہت ساری بکریاں، بھینس اور اونٹ دیے اور امیر اور مال بنا کر واپس بھیجا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ صحرا سے گزرا اور راستے میں اسے ایک جھوپڑی ملی۔ اس میں ایک درویش آدمی تھا، اس کے پاس رات گزاری۔ غریب شخص نے رات کو درویش آدمی سے گزارش کی کہ وہ اسے نصیحت کرے۔ درویش نے کہا، میں نصیحت تو کروں گا، لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس نے قیمت پوچھی، کہا ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ۔ اس نے کہا، میں مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس نے قیمت ادا کی۔ بزرگ نے نصیحت کی، جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا، یہ نصیحت کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا، جب بھی کسی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا، یہ نصیحت بھی کسی کام کی نہیں، مجھے اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا، قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دیا۔ بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سو جانا، لیکن کبھی بھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ اس شخص نے سوچا 3 اونٹ ضائع ہو گئے اور چپ کر کے سو گیا۔ صبح وہ چل دیا۔ سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ 3 نصیحتیں بھول گیا۔ وہ ایک رات ایک گاؤں میں پہنچتا، آسمانوں پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں آگے ہیں۔ اس کو درویش نصیحت یاد آتا ہے، گاؤں والو پہاڑ پہ چلو، گاؤں والو پہاڑ پہ چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر لے جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے نیچے سیلاب آ گیا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو جاتے ہیں۔ وہ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے۔ سیلاب کا پانی اترتا ہے تو وہ اگلی منزل پر چل پڑتا ہے۔ ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ ایک شخص کے گھر قیام کرتا ہے جو کہ باتیں کرنے کا بہت ہی اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ بزرگ کی نصیحت اسے یاد آ جاتی ہے۔ رات کو وہ اسی کشمکش میں سوتا نہیں۔ وہ بستر پہ لیٹا ہوتا ہے، ایک طرف تکیے اور کمبل ہٹا کے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ آدمی آتا ہے ہاتھ میں خنجر لے کے، اسے قتل کے ارادے سے۔ یہ پیچھے سے اس کو پکڑ کر مارنا شروع ہے۔ پولیس کو بلاتا ہے، اس کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ آخر کار وہ رات اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے کہ گھر میں اس کی بیوی کسی کڑی جوان کے ساتھ چارپائی پر سوئی پڑی ہے۔ اس شخص کو غصہ آتا ہے اور دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس نوجوان کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے، اسے درویش کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلے بھی نصیحت کام کر گئی، دوسری بھی نصیحت کام کر گئی، لہٰذا وہ گاؤں سے باہر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی، اس کے دل میں خیال آیا گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی گاؤں میں جاتا ہے، اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے چلا گیا۔ اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ جانے ہونے والا تھا، گاؤں والوں نے بتایا، ہاں اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے جو کہ اب کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا، جو رات کو نوجوان تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا۔
जिसे कत्ल करने का ख्याल उसके दिल में आया। घर गया और बीवी और बेटे से मिला तो दोस्तों सच ही कहते हैं, अगर कोई भी आपको नसीहत करे तो उसको पल्ले से बांधना चाहिए। आजकल बुजुर्ग नसीहत करें तो औलाद आगे से डांट देती है। हर नसीहत पर गौर करना चाहिए, जो गौर नहीं करते वो फिर पछताते हैं।